دعوت دوں گا جناب سید الیاس احمد صاحب، وہ آئیں اور اپنا خطاب پیش کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ اصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اسٹیج پہ تشریف فرما جمعیت اہل حدیث حیدرآباد سکندرآباد کے امیر شیخ شفیق عالم جامعی حفظہ اللہ، اور آج تاج الوقار کا اس پروگرام کو بہت ہی بہترین پروگرام جو حفاظ کو نہ صرف حفظ کرنے پہ ابھارتا ہے، بچوں کو نہ حفظ کرنے پہ ابھارتا ہے، بلکہ جو حفظ کیے ہیں ان کو اپنی ویلیو اور حفظ کو باقی رکھنے پہ ترغیب دیتا ہے۔ ماشاءاللہ اس پروگرام کو منعقد کرنے والے دارالہدیٰ اڑپی مرکز کے صدر جناب شیخ پرویز نخواں مدنی صاحب، اور IPS اسکول کے اسلامک اسٹڈیز ڈائریکٹر جناب شیخ رفیق مدنی، اور شیخ آصف عمری حفظہ اللہ، شیخ ابوالحسن پرتاپ گڑھی حفظہ اللہ، اور تمام علماء کرام اور حاضرین محفل میں میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، جو IPS انٹرنیشنل گروپ آف اسکول اسلامک اسٹڈیز کے ساتھ میں CBSE SSC سلیبس کے ساتھ عالم کورس حفظ اور پبلک اسپیکنگ دعویٰ ٹریننگ کے ساتھ میں یہ جو کانسیپٹ بنایا گیا ہے، اس کی شروعات میں انڈین آرمی میں تھا اور سروس کے دوران داڑھی رکھنے کی پرمیشن مانگی، اور جب میں یہ پرمیشن مانگا تھا تو میں ایک بہت ہی جو ہے ذمہ دار ڈپارٹمنٹ میں تھا، اور سب میرے انٹیگریٹی کے تعلق سے بہت مطمئن تھے، بہت خوش تھے اور مجھ سے بڑی لگاؤ رکھتے تھے۔ اور جیسے میں اس چہرے کو، سنت کو اپنایا تو کئی لوگ جو ہے ڈاؤٹ میں پڑ گئے اور جو ہے شک کرنے لگ گئے اور ان کی نظر بدل گئی۔ تو مجھے جب محسوس ہوا کہ ہم مسلمانوں نے دعوت دین کے کام کو کتنا پیچھے چھوڑ دیا ہے، ان غلط فہمیوں کو دور کرنا بہت ضروری ہے، اور جب میں اس کے بعد VRS لے کے اس غلط فہمیوں کو دور کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہمارے آنے والی نسل، ہمارے آنے والی جنریشن جو ہے وہ قرآن و سنت اور منہج سلف کے ساتھ علماء اکرام کے نگرانی میں دینی اور دنیاوی تعلیم اگر حاصل کرتے ہیں تو ضرور انشاءاللہ آج کا یہ پس منظر چینج ہوگا، آج کے حالات اور آنے والے ہمارے امت کا فیوچر بدلے گا۔ اس امید سے اس اسکول کو قائم کیا گیا، اور ایک طویل عرصہ تیلگو زبان میں دعوت دین کا کام کیا ہوں، اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ انما الاعمال بالنیہ، اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے۔ تو کئی جو اسلامک اسکول چلا رہے، تنظیمیں چلا رہے ہیں، اگرچہ میں کہوں کہ اگر ایک لائر اس نیت سے لا پڑھتا ہے کہ میں مظلوموں کی مدد کروں گا، غریبوں کو جو بغیر کوئی پروف کے ظلم کرتے ہوئے ناجائز ان کو جیل میں بند کر دیا گیا، ایسے غریبوں کی میں مدد کروں گا، ان کو قید سے رہا کراؤں گا، یہ ارادہ کر کے یہ اللہ کے لیے میں کام کروں گا، تو اس کا لا پڑھنا آخرت ہے۔ اور ایک دائی جو اسلام کی دعوت کو پیش کرنے کے لیے دین سیکھتا ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ لوگ فیمس اس کو جاننے لگے، اس کے تقریر کو پسند کرنے لگے، اس کی جو ہے عزت ہو اور اس کی شناخت ہو اور اس سے دنیا حاصل ہو جائے، لوگ اس کو سلام کرے، عزت کرے، اور بہت بڑا محفل جو ہے نا جمع ہو جائے، میڈیا میں اس کا نام ہو جائے، تو اس کا دعوت دین کا کام کرنا، دعوت دین کا علم سیکھنا، یہ جو ہے دنیا ہو جائے گی۔ تو
میں قریب سے دیکھا ہوں کہ جمعیت سے دور، علماء کرام سے دور ہو کے چند اورینٹلسٹ کی کتابیں، ریسرچ کے نام سے کتابیں پڑھ کے جو مختلف ادیان کے ذریعے سے دعوت کو پیش کرتے ہوئے جو دعوت کے میدان میں اترے ہیں، آپ بھی جانتے ہو کئی لوگوں کو، میں یہاں سے بہت قریب سے جانتا ہوں کہ وہ آج جو ہے امت کے نو مسلم لوگوں کو گمراہ کر رہے اور خود بھی گمراہ ہو گئے. تو میں اس کو دیکھنے کے بعد میں اسکولس کو قائم کیا، اور اسلامک اسکولس اور مسلم مینجمنٹ اسکول جو اسلام کو ترجیح دیتے ہیں، جن کی نیت صرف جو ہے پروفٹ کمانا نہیں ہے، جن کی نیت ہے اس امت کو جو ہے علم حاصل کرنے کا، ان کی ایمان کی حفاظت کرنے کا بہترین پلیٹ فارم جو ہے جمع کرے. تو آج حیدرآباد میں جتنے اسکولس ہیں، اگر وہ سب کو کئی لوگ نیت کر کے شروعات کرتے ہیں، لیکن جب ہمارے امت سے ان کی مدد نہیں ملتی ہے، اتنے ایڈمیشنز نہیں ہوتے ہیں، تو ان کے جو ہے حوصلے پست ہو جاتے ہیں اور وہ کمپرومائز ہونے لگتے ہیں. اگرچہ میری آج گزارش اور عرضی ہے، ہمارے علماء کرام، جمعیت اور دانشور حضرات ان اسکولس کے لیے ایک ریگولیٹری بنائے، ایک ایسی جو ہے کمیٹی بنائے جو کہ ان کی خیر خواہ ہو، اس لیے کہ اس میں ہمارے بچے پڑھتے ہیں، ہمارے امت کے نونہال جو ہے ان کی تربیت ہو رہی اس میں. تو ایسا جو موقع، ایسا پلیٹ فارم، آج ہم اتنے لوگوں کو دعوت دین، میں شروع میں سوچا تھا کہ میں اس کی جو ہے نا تاثرات بیان کر کے اپنی بات شروع کروں گا، لیکن میں نے شروع کر دیا تو میں آخر میں بتاؤں گا کہ کتنا اثردار ہے یہ محفل. تو اس کے لیے کتنے لوگوں نے محنتیں کی، کوشش کی. پھر ایسے محفل جمانے کے لیے ہمیں بہت جد و جہاد کرنا پڑے گا، بہت پیسہ خرچ کرنا پڑے گا، وقت دینا پڑے گا، لیکن ہمیشہ میسر رہنے والا پلیٹ فارم ہے ایجوکیشن پلیٹ فارم. اگر وہاں پہ صحیح لوگ پہنچ جائے اور ان کی جو ہے قیادت کرے اور علماء کرام کو اس کام کے ساتھ جوڑ لیا جائے، تو بے شک انشاءاللہ آنے والے اپنے اسکول سے جتنے طلباء نکلیں گے وہ امت کے لیے بہترین داعی بنیں گے اور اپنے ماں باپ کے لیے مبارک، اپنے کمیونٹی کے لیے مبارک شخص بنیں گے. اور جو آج حفظ کا پروگرام ہو رہا ہے، اس کی خصوصیت یہ ہے کہ میں صرف حفظ کو، حافظوں کو بنانے میں، قرآن کا حفظ کرنے کے اوپر کانسنٹریٹ نہیں کرا، توجہ نہیں دیا، بلکہ قرآن کے حفظ کو باقی کیسے رکھنا، اس کے لیے نرسری سے لے کے جو ہے عربک اور جو ہے تجوید قاعدہ ناظر قرآن شروع کر دیا گیا. اور ہمارے شیخ رفیق مدنی حفظ اللہ اور ہماری اسلامک ٹیم کی مدد سے بچہ جب نرسری، سیکنڈ گریڈ، فرسٹ گریڈ، جونیئر کے جی، سینئر کے جی، فرسٹ گریڈ پہنچتا ہے تو سیکنڈ گریڈ میں اس کا سلیکشن حفظ میں ہوتا ہے. 3 سال کے مدت میں اس کا حفظ کمپلیٹ کیا جاتا ہے. اس کے بعد میں پھر اس کو 5th تک اکیڈمک میں شامل کر کے دور بھی کروایا جاتا ہے. اور اس کی حفاظت کے لیے، حفظ کو یاد رکھنے کے لیے ہر سال دو مرتبہ حفظ کا کمپٹیشن ہوتا ہے، اور اس میں بڑے پیمانے پہ کیش پرائز رکھا جاتا ہے. اور رمضان میں بچوں کو تراویح لیڈ کرنے کے لیے، تراویح پڑھانے کے لیے، امامت کرنے کے لیے بچوں کو تراویح اسپاٹ کا انتظام کیا کرتا ہے، 15 دن کیا جاتا ہے، 15 دن 20 دن. اور اس سے میں نے دیکھا ہے کہ بچے، ان کی حافظہ جو ہے مضبوط ہو رہی ہیں. یہ میں اس لیے یہاں پہ پیش کیا ہوں تاکہ اس تجوید کو لوگ اپنائیں، تاکہ جو ہے قرآن مجید کے حافظوں کا جو ہے ہمارے درمیان بول بالا ہو جائے اور اس کی حفاظت ہو جائے. اور کافی لوگ ماں باپ یہاں ہیں، اپنے بچوں کو حفظ کرانا چاہتے ہیں، لیکن ہائی اسکول میں جانے کے بعد اس کو حفظ کرانے کی سوچتے ہیں. مدارس میں جو جاتے ہیں وہ پوری طرح اپنی زندگی کو دین کے لیے دیتے ہیں، تو ان کے پاس بہت موقع میسر ہوتا ہے قرآن مجید کی حفاظت کرنے کے لیے. اور بے شک میں یہ کہنا چاہوں گا، مدارس کی اہمیت، مدارس کی جو ہے عزت کرے بغیر اسلامک اسکول پنپ نہیں سکتے ہیں. اسلامک اسکولس کے مینجمنٹ کو چاہیے کہ علماء کرام کو اور مدارس کی جو ہے مدد کرے، ان کے ساتھ دے اور ان کے ساتھ ٹھہرے ہر مسئلے میں. لیکن جو طلبہ اسکول میں پڑھنا چاہ رہے، جو ہے ڈاکٹر انجینئر بھی بننا چاہ رہے، لیکن دائی بھی بننا چاہ رہے، حافظ بھی بننا چاہ رہے، اگر آپ 9th 10th میں بچے کو لا کے 8th میں لا کے حفظ کرائیں گے، اس کے بعد میں بچے کو بولیں گے تم کو CBSE بورڈ کرنا ہے، SSC بورڈ کرنا ہے، انٹرمیڈیٹ کو
बोर्ड करना है, जेई नीट में शामिल होना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है ना दुनिया में लड़ना है, तो वो कुरान भूल जाएगा। और कुछ लोग, बड़ी अफसोस की बात है कि जो मदारिस से जो हुफ़ाज़ तैयार हो रहे, जो उलमा तैयार हो रहे, उनको जो है असली तालीम देने के जो है ना बहाने से उनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में झोंक रहे हैं। 100 अगर हुफ़ाज़ मदरसे से बड़ी मुश्किल से उम्मत के ज़कात के पैसों से पढ़ते हैं और जो है अतियात के पैसों से पढ़ते हैं और उम्मत की मदद से जो है ना ये मदरसे कायम होते हैं, और वो बच्चों को लाके जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, जेई में, नीट में डाल के और उनका जो है हिफ्ज़ को ख़त्म किया जा रहा है। और ये खुश हुआ जा रहा है कि आज का हाफिज़ जो है ना डॉक्टर बन सकता है, बेशक बन सकता है। हमारे दरमियान हमारे एक उस्ताद है जो हमारे स्कूल में नॉन मुस्लिम है, उन्होंने ये गवाही दिया है कि आपके जो बच्चे हिफ्ज़ में हैं, जो 7th 8th में आके एकेडमिक में शामिल होते हैं, जिन्होंने एकेडमिक में पहले पढ़ाई नहीं किया, सिर्फ हिफ्ज़ किए हैं, वो बच्चे 2 साल में जो है, जो बच्चे रेगुलर बचपन से जो है एकेडमिक्स सारे इंग्लिश में सारे सब्जेक्ट पढ़ते आए, साइंस पढ़ते आए, उन बच्चों को जो है पीछे छोड़ के ये टॉप कर रहे हैं। और जो आज अनस अहमद, आज जिसका किरात आप सुने थे, ये भी जो है 4 साल हिफ्ज़ करते रहे हैं, कोई सब्जेक्ट एकेडमिक का उन्होंने पढ़ा नहीं, मैथ्स और साइंस के क्लास में सिर्फ जो है ना तबरुकुन बैठते थे। लेकिन बाद में जब उन्होंने 8th में CBSE में शामिल हुए तो सारे क्लास को पीछे छोड़ के क्लास में टॉप किया है। और ये गवाही एक गैर मुस्लिम देता है कि मैंने इन बच्चों के अंदर खुसूसी खास बात देखा हूँ। और हमारे जो पेरेंट्स जो बच्चों को जो है हिफ्ज़ के लिए पढ़ाने से एकेडमिक पे लॉस होगा बोल के जो इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल नहीं कर रहे, वो बच्चे पूरी स्कूल में जो है एकेडमिक्स पढ़ते हुए भी इसके पीछे रह गए। आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर हम लोग जो इस तरह के अजीम प्लेटफॉर्म हमें मिल रहे हैं, अगर इसको बढ़ाया जाए, इसमें उम्मत सब मिल के जो है ना इसके अंदर मेहनत किया जाए, तो हमारे जो है कम्युनिटी को हम पहुँच में रहेंगे। और हमारे बच्चे स्कूल से जाके कॉलेजेस में जाते हैं, जो बच्ची 5 साल से बुरखा पहन रही है, वो कॉलेज में जाने के बाद उसको बुरखा निकालने के लिए किया जा रहा है। हैदराबाद में कई कॉलेजेस में ये चीज़ हो रहा है। तो मैं तमाम दानिशरों से भी मैं गुजारिश करता हूँ कि आप इसके लिए कुछ नियत करें और आगे बढ़े। हमारे कई इंस्टीट्यूशंस को आगे बढ़ के कायम किए, इसके लिए कुछ एडवाइजेस चाहिए और कुछ मशवरे चाहिए, हम ज़रूर देंगे। और इस प्रोग्राम के ताल्लुक से मैं कहना चाहूँगा, समाजी बुराइयों को रोकने के लिए इस्लाही मुआशरा जो जमीयत अहले हदीस हैदराबाद सिकंदराबाद, जो अमीर साहब शेख शफीक आलम जामी हफीजुल्लाह के ज़ेर निगरानी में आपकी सदारत में जो हुआ है, ये बेशक जो है एक पुरनूर कोशिश है। और यहाँ जितने लोग बैठे हैं, ये जो है अखलाक और आज जो जाहिल लोग हैं, जो बदअकीदा लोग हैं, जो दीन के नाम पे, उस इस्लाम के नाम पे लोगों को टेररिज्म पे उकसा रहे हैं, ये इसलिए हो रहा है कि सही उलेमा को लोग नहीं सुनने की वजह से। तो आज जितने लोग इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद है, मुझे उम्मीद है इस कॉन्फ्रेंस की वजह से हैदराबाद में जो है अमन और भाईचारगी और जो है मुल्क के लिए काम करने का जज्बा और जो है ये जो फंडामेंटलिस्ट है, जो रिलीजन फैनेटिज्म है, इसको ख़त्म करने में ये जो है कॉन्फ्रेंस मददगार होगी। నేను ఈ విషయాన్ని తెలుగులో కూడా చెప్పాలనుకుంటున్నాను। జమీయత్ అహ్లే హదీస్ హైదరాబాద్ మరియు సికింద్రాబాద్ నిర్వహిస్తున్నటువంటి ఈ గొప్ప ఆధ్యాత్మిక బహిరంగ సభ సామాజిక రుగ్మతలను నిర్మూలించడం అనే అంశం మీద అనేక మంది పండితులు, ఉలమాలు, వేలాది మంది సమక్షంలో వీరు ఏదైతే కార్యక్రమం నిర్వహించారో, ఇది హైదరాబాదే కాకుండా తెలంగాణ సమస్త భారతదేశానికి ఒక చక్కటి శాంతియుత సందేశాన్ని అందిస్తున్నందుకు నేను గొప్పగా వీరి కృషిని కొనియాడుతూ నా ఈ ప్రసంగాన్ని ముగిస్తున్నాను। జజాకల్లాహు ఖైర్। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो को आप अपने रिश्तेदार और दोस्त अहबाब के साथ जरूर शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।